بسم اللہ الرحمن الرحیم من یہد اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے تو اس کو کوئی گمراہ کر نہیں سکتا۔ ناظرین، ایک آدمی جس نے ساری زندگی فلم انڈسٹری میں گزاری اور ہمیشہ فلمیں بناتا رہا، جس کی سب سے پہلی فلم آئی تھی پھول اور کانٹے، یعنی آپ لوگ شاید جانتے ہوں عارف خان۔ اس نے فلم انڈسٹری میں زندگی گزاری، فلمیں بناتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ بدلی، اس کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ اس نے وقت لگایا، وقت لگانے کے بعد اللہ نے اس کی زندگی بدلی۔ اس نے فلم انڈسٹری کو چھوڑ کر لات مار کے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ لیکن ناظرین، ہوتا یہ ہے یہدی الیہ من اناب، جو اللہ کو اپنی طلب دکھاتا ہے اللہ اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ تو اس بندے نے اپنی طلب دکھائی، اللہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو آج کی ویڈیو میں عارف خان کا انٹرویو ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ اپنے انٹرویو میں یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رخ کیسے بدلا، وہ فلم انڈسٹری میں کیسے گئے، پھر اس کو چھوڑ کر کیسے سیدھے راستے پر آئے۔ تو آئیے، بہت دلچسپ انٹرویو ہے، شروع سے آخر تک سنیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو اور محترم خواتین، اللہ جل جلالہ و من والہ کا یہ فضل ہے، احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میری زندگی کے رخ کو بدلا۔ ہمارے بھائی عابد صاحب نے بہت زیادہ تعریف کر دی، اصل میں اس تعریف کے مستحق تو ہے ہی نہیں۔ در حقیقت بس یہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ ان شارٹ، اللہ وانٹس می ہیئر، آئی ایم ہیئر۔ اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا خصوصی کرم ہوا میرے اوپر، جو اللہ نے مجھے اس زندگی سے، اس دنیا سے، اس گندگی سے، اس ناپاکی سے، یا کہے کہ اس دلدل سے اللہ نے اپنی رحمت کی رسی ڈال کر کے نکالا۔ ورنہ ہماری کیا بساط اور طاقت ہے کہ ہم اس چکماراتی ہوئی دنیا سے اور چکا چوند دنیا جہاں پہ عزت، دولت، شہرت ہر چیز میسر ہو جاتی ہے، اور کیونکہ ہماری پہلی فلم پھول اور کانٹے بہت زیادہ سپر ہٹ ہوئی تھی، اور اسی وقت میں اسی سال میں مجھے نامینیٹ بھی کیا گیا تھا فلم فیئر ایوارڈ کے لیے، بیسٹ ولن آف دا ایئر۔ تو یہ اور بات ہے کہ انہوں نے مجھے ولن کا رول دیا، ورنہ تو اس وقت آڈینس کا یہ کہنا تھا کہ اجے دیوگن کو ولن ہونا چاہیے تھا اور مجھے ہیرو ہونا چاہیے تھا۔ لیکن خیر، شکل میں بھی ماشاءاللہ خوبصورت۔ استغفر اللہ۔ یہ الحمدللہ، میں ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں اگر میں ہیرو ہوتا تو شاید میں وہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ مجھے وہاں بس بھیج کر کے اپنے دین کا کام لینا چاہتا تھا، تو اللہ نے لے لیا، بس اللہ لے رہا ہے۔ آج ہم کشمیر میں جو آئے ہوئے، یہ میرا پہلا سفر ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت حسین ہے یہ کشمیر، جو ہم سنتے تھے کہ جنت کا جو ہے نمونہ ہے، بے شک اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا یہاں کی خوبصورتی اور یہاں کے لوگ اور یہاں کی محبت۔ اللہ اکبر، بہت دل لگ گیا یہاں پہ۔ تو ہم اللہ کے راستے میں آئے ہوئے ہیں، ہماری باقاعدہ جماعت ہے یہاں پہ، اور اللہ خوب کام لے رہا ہے۔ بہرحال، ہمارے عابد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم وہاں سے کیسے نکلے۔ در حقیقت وہاں پہ ساری چیزیں موجود تھیں، وہ 4 چیزیں جس کے پیچھے آج لوگ بھاگ رہے، عزت، دولت، شہرت اور عورت۔ وہ چاروں چیزیں وہاں ایک ہی رات میں، جب پہلی فلم سپر ہٹ ہوئی تو ہمیں ساری چیزیں مل گئی تھیں، لیکن جو اصل چیز تھی وہ دل کا سکون تھا، جس کی کمی تھی، اور وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات کہ وہ کیا چیز ہے۔ کمی کس چیز کی؟ اللہ پاک فرماتا ہے اپنے کلام اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ ہم نے دلوں کا چین، اطمینان، چین، سکون جو ہے ہم نے اپنے دین میں، اپنے ذکر میں رکھا ہے، اور اللہ کا دین سے سراسر ذکر ہے۔ تو بہت بے چین تھے، دل کے اندر بہت ساری گندگیاں بھری ہوئی تھی، اور لالچ کی، جلن کی، حسد کی، کہ بھائی یہ رول مجھے مل جائے، وہ اس فلم کے اندر یہ کردار میں کروں، اور اس طرح سے جو ہے یہ بینر میں مجھے مل جائے، وہ کیوں کر رہا ہے۔ تو
ساری چیزیں جو ہے دل کے اندر بھری ہوئی تھیں، تو اس طرح سے جو ہے بے چینی تھی، سکون نہیں تھا، نیند نہیں تھی. اس زمانے میں تو نشہ وغیرہ، شراب، یہ ساری چیزیں عام ہوتی تھیں. اپنے گناہوں کو بتلانا نہیں، لیکن وہ تو عام ہے، وہاں لڑکیاں کرتی ہیں. تو اس حال میں جو ہے ہم رہتے تھے. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جتنے بھی منصب مل رہے تھے جی اطمینان نہیں مل رہا تھا، بس سکون نہیں ملا، بے چینی، آگے جاؤں آگے جاؤ، آگے آگے جاتے تھے پھر بھی جاؤ. اطمینان نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا نا کہ اگر تمہیں ایک جنگل بھی جو سونے کا بھر کر دے دیا جائے تو تم دوسرے کی تمنا کرو گے، اور دو دے دیا وہ تیسرے ہی کرو. تو اس طرح سے جو ہے تمہارے پیٹ کو تو قبر کی مٹی بھر گئی. تو انسان کو اس دنیا کے اندر کسی بھی چیز میں اطمینان نہیں ہوگا. اطمینان کی جگہ جو آخرت جنت ہے. تو ہر ایک مسلمانوں کو میں یہ بھائیوں کو، بہنوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ بھائی دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نہیں بنائی ہے، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے یہ ایک امتحان گاہ ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں ہم سب اپنا امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. تو ہمیں یہاں پر جو ہے اللہ کے حکموں کے ساتھ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. دنیا کی چیزیں تو سب مل جاتی ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑنے پر، نبی کے طریقے کو چھوڑنے پر دنیا کی چیزیں تو مل جاتی ہیں، لیکن جو ہے وہ کامیابی نہیں کی جاتی، اس کو کامیابی کی دلیل نہیں ہے. اگر دنیا کی چیزوں کا مل جانا، مال و متاع کا مل جانا، عہدوں کا مل جانا، دولت کا مل جانا، شہرت کا مل جانا، یہ اگر کامیابی کی دلیل ہوگا تو اللہ پاک جو ہے اپنے صحابہ کو دیتا، لیکن اللہ نے تو اپنے دشمنوں کو دیا. تو میرا یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ جو ہے ہم دین کو اپنی زندگی میں لائیں. اور میں نے بھی جو ہے اسی طرح سے جب میرے اللہ نے ہدایت اس طرح سے دی کہ میں اس حال میں زندگی گزار رہا تھا، مست اپنی جو ہے بے حسی کی زندگی اور بے ہوشی کی زندگی تھی، عیش و عشرت کی زندگی تھی. تو اس وقت اللہ نے ہماری گھر والی کو جو ہے وہ پہلے قبول کیا. اس لیے بولتے ہیں کہ عورت کی زندگی میں اگر دین آتا ہے تو نسلوں تک کے دین آتا ہے. تو ہماری گھر والی اجتماعات وغیرہ میں جانے لگی اور وہاں پہ اس کی بات سمجھ میں آ گئی، اس نے اپنے اندر تبدیلی لائی. پہلے جو مسئلہ تھا نا، آپ کی جو گھر والی تھی جی وہ ہے الحمدللہ، کیا وہ پہلے سے ہی دینی مزاج رکھتی تھی کہ پہلے سے نہیں، چاہتی تھی کہ آپ کسی شوبز میں ہی آگے بڑھو؟ بالکل بالکل دینی مزاج نہیں تھا. البتہ ہماری امی جو تھی وہ تھوڑا سا دیندار، تو امی جو ہے ناراض رہتی تھی مجھ سے. والد صاحب میں بھی دینداری نہیں تھی، بلکہ والد صاحب تو بہت خوش ہو رہے تھے میرے اس مقام کو دیکھ کر کے، اور جو ہے میں اس اونچائی پہ جا رہا تو بہت خوش ہو رہے تھے. لیکن امی تھوڑی ناراض ہوتی تھی. بہرحال گھر والی کا بھی مزاج جو ہے ایسا نہیں تھا، لیکن وہ اجتماعات میں جاننے کی برکت سے اس کے مزاج میں تبدیلی آئی اور اس کے اندر جو ہے وہ فرق آیا اور وہ بھائیانہ ایک صفت پیدا ہوئی اور وہ مجھے دعوت دینے لگی. میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ وہ اجتماعات میں کیسے جانے لگی، کس طرح سے؟ ہاں، اصل میں جس علاقے میں رہتا تھا وہ جوہو اور اندھیری لوکھن والا وہ اس طرف میں رہتا تھا. تو وہ اس علاقے میں کے اندر تو جو ہے وہ کوئی ایسی محنت نہیں تھی دعوت تبلیغ کی، مسجدیں بھی کافی دور تھی اور ماحول جو ہے پورا فلمی ماحول تھا. تو وہاں تو نہیں، لیکن ہم ہمارے والدین کے پاس ادھر آیا کرتے تھے. ممرا ایک علاقہ ہے تو وہاں پہ کافی مسلمان لوگ ہیں، چھوٹا پاکستان کہتے اس کو، اور اس جگہ پہ جو ہے دعوت کی محنت زبردست ہوتی ہے. تو وہاں پہ جب ہم آیا کرتے تھے والدین کے پاس تو وہ عورتیں وغیرہ آپس میں ہماری گھر والی کی تشکیل کر کے اس کو اجتماعات میں لے جایا کرتے تھے. تو اجتماع میں جانے لگی اور جانے کے بعد میں اس کے اندر تبدیلی آ گئی. تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ایمان کی بات کہنا سننا ایمان والوں کو نفع دے گا. تو نفع ہوا الحمدللہ. اور اس نے جب یہ دعوت دینا شروع کیا تو دعوت کے ساتھ میں عداوت بھی آتی ہے. تو عداوت پیدا ہو گئی اور گھر کے اندر کافی جو ہے وہ ماحول خراب ہو گیا. لیکن اللہ نے اس کے رونے کو، اس کے مانگنے کو اللہ نے قبول کیا اور زندگی کو میری جو ہے وہ بدلا. پھر جو ہے ہمارے بڑے بھائی صاحب یوسف خان نام ہے ان کا، وہ بینک میں سروس کرتے تھے، تو وہ 40 دن چلے گئے. وہ جا کر آئے تو ان کے اندر تبدیلی آ گئی. انہوں نے جو ہے داڑھی رکھ لی اور چہرہ مرا، لباس سب بدل گیا. آپ ابھی شوبز میں اپنے کام میں؟ ہاں میں اپنے کام میں، لیکن بھائی کے ساتھ میں بہت دوستانہ تعلق تھا کیونکہ بینک میں بھی اور میرا سارا اکاؤنٹ وغیرہ وہی دیکھتے تھے.
تو مجھے بہت ان سے بھی جو ہے پھر وہ غصہ آ گیا, بات چیت جو ہے وہ ہو گئی بھائی سے, پھر وہ مجھے دعوت دیتے رہتے ہمیشہ, سمجھاتے رہتے. تو بڑا پریشان ہوا کچھ وقت میں کہ یہاں سے بیوی, یہاں سے بھائی, یہ کام چھوڑ دو, یہ کام اچھا نہیں ہے, حرام ہے, اور یہ حلال ہے, اس طرح سے. اور بھائی نے بھی کام چھوڑ دیا, انہوں نے کیونکہ بینک کی نوکری جو ہے وہ سودی کاروبار ہے, تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا, تو اور زیادہ وہ پریشانی ہو گئی. خیر پھر جو ایسا ہوا کہ ایک دن جو ہے کوئی جماعت آئی, اور وہ جماعت کے اندر کوئی امیر صاحب تھے اللہ والے, سفید داڑھی, سفید لباس, میلے کچیلے کپڑے, بیچارے اللہ والے تھے. تو ہمارے بھائی نے ان سے کہا کہ ہمارا بھائی جو ہے فلموں میں کام کرتا ہے اور وہ جو ہے کسی جماعت سے ملتا نہیں ہے, تو کیا کرنا چاہیے. تو امیر صاحب بڑے حکمت والے تھے, انہوں نے کہا کہ جو ہے میں ملوں گا, اور کب وہ جاتے ہیں. تو بتایا کہ صبح 7 بجے جو ہے شوٹنگ پر جاتے, تو گاڑی کے پاس میں آگے کھڑے ہوئے اور آ کر کے سلام کیا. تو میں سمجھا کوئی فقیر ہوگا, تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالے کچھ پیسے دے دوں. تو کہا نا مجھے ایک سوال کرنا ہے. اچھا. تو میں نے کہا کیا سوال کرنا ہے. تو آپ پوچھے. تو کہنے لگے بتا مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے. ارے بولے یار یہ صبح مرنے والی باتیں کہاں سے آنے چچا یہ کہاں سے آ گئے, صبح مرنے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ہماری وہ دنیا کے اندر مرنے میں کوئی تذکرہ نہیں ہوتا تھا نا, وہ تو سب کہانیاں ہوتی تھی بس. لیکن حقیقت میں جو ہے موت کا تذکرہ نہیں ہوتا, وہاں پہ انسان سرکش ہو جاتا ہے. اسلام نے فرمایا کہ لذت ان کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا. وہاں نہیں کرتے, موت یاد نہیں آتی, نہیں کرتے, وہاں یاد بھی نہیں کرتے, وہاں تو آدمی موت کو بھول جاتا ہے. اور وہاں سے تمہیں ڈوب سکتا ہے. لذت بڑھ جائے. تو بڑا غصہ آیا, میں نے کہا ہاں بہت, میں نے کہا ہاں پہلے آپ کو مرنا بعد میں مجھے. اچھا آپ مجھ سے خدائی الفاظ کہ پہلے آپ مجھے معلوم ہے اس کو مرنا ہے کہ مجھے, مطلب پہلے آپ کو مرنا پھر مجھے مرنا. تو کہہ لو ہاں پہلے مجھے مرنا بعد میں آپ کو مرنا. اچھا بتاؤ قبر کے اندر گاڑی جائے گی, گاڑی جائے گی. تو بہت غصہ آیا, میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو آپ, قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی. بہت دل سے نکلی بات, قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی, قبر کے اندر گاڑی جائے گی. یہ آپ ان کو جواب دے رہے ہیں. ہاں قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی, قبر کے اندر گاڑی جائے گی. یعنی ایمان کا نور وہاں موجود ہے جس سے بات نہیں کر رہے. ایک دم کیا دماغ خراب ہو گیا آپ کا, چچا کیا کر رہے ہیں آپ, قبر کے اندر گاڑی کس نے, قبر کے اندر گاڑی جائے گی. ہاں قبر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی, قبر کے اندر گاڑی جائے گی. تو گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو, گاڑی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے. گاڑی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. بس یہ کہے کہ بندہ چلا گیا, جو ہے دیکھتا رہا کہ کیا کہتے چلا گیا. اب پورا راستہ جو ہے میرے ذہن میں وہی بات گھوم رہی ہے, گاڑی والی زندگی اثر امپیکٹ پڑ گیا. بالکل وہ دل سے نکلے جو اثر رکھتی ہیں پر نہیں طاقت پرواز میں رکھتی. بس وہ سوچتا رہا, پھر اس کے بعد میں دل نرم ہو گیا. دیٹ واز مائی ٹرننگ پوائنٹ. وہاں سے مجھے جو چوٹ لگی دل پہ, اور وہ الفاظ کے تیر جو جا کے دل میں چل گئے. بس اس کے بعد میں پھر جماعت انگلینڈ سے, وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے, بہت بڑے سرجن تھے. تو ہمارے بھائی صاحب ان کو وزٹنگ کارڈ لے کر آئے, بولے کہ انگلینڈ سے جماعت آئی ہوئی ہے اور نوجوان آپ سے ملنا چاہتے ہیں, یار ایک بار تو مل لے ان لوگوں سے, وہ جو ہے فین ہے, ساری فلمیں دیکھی ہوئی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پہلی بار میں نے کسی کو انوائٹ کیا کہ ٹھیک ہے ملے. تو ڈاکٹر صاحب آئے, تو میں نے سوچا کہ سوٹ بوٹ میں ہوں گے نا ڈاکٹر صاحب. تو دیکھا تو کیا ہے کہ مولوی صاحب آ رہے ہیں, امامہ وغیرہ. آپ کے گھر میں شکل تھی نا, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا, لیکن وہ جو مدرسے پڑھے تبلیغ میں ہو, جو دنیا کا کوئی کام نہ کرتے, آپ کے گھر میں یہ تصویر گئی ہوگی نا. تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ آج یہ اچھا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب, کہ مولوی صاحب جو ایسے ڈاکٹر ہوتے. اب وہ مولوی صاحب ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر مولوی سمجھ میں نہیں آیا, لیکن انہوں نے انگلش میں بات کی کیونکہ ان کو اردو نہیں آتی تھی. انگلینڈ کی جماعت تھی, انگلش میں پورے 1 گھنٹے بات کی, بہت اچھا لگا سن کے. پہلی بار جو ایسا نرم ہوا دل. اور تشکیل انہوں نے میری 4 مہینے چلنے کی نہیں کی, بلکہ انہوں نے جو ہے مجھ سے کہا کہ مرکز میں آپ آگے ہمارے ساتھیوں سے, حکمت تھی, ساتھیوں سے ملنے, نوجوان ہیں, آپ کو فین ہے, آپ کا آٹوگراف لینا چاہتے ہیں, آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں پہنچا مرکز دوسرے دن, اجتماع, ہفتے بار اجتماع کا دن تھا. مرکز پہنچا, جیسے میں اندر گھسا تو وہ بچے, وہ راکی آ گیا. نام یا اس وقت وہی زیادہ فیمس ہے, جیسے امجد خان کو آج تک لوگ گبر سنگھ کہتے ہیں, تو اس طرح سے ٹیگ لگ گیا تھا راکی کا. تو میں پھر اندر گیا, مجھے کمرے میں لے کر کے بٹھایا لوگوں نے, اور وہ جو ہے بیان چل رہا تھا. تو اس میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ
دین میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے. تو مجھے دین مطلب نہیں معلوم تھا, میں سمجھا دن ڈے, اچھا ڈے اینڈ نائٹ. جو دین کہہ رہے تھے آپ ڈے سمجھ. ہاں میں دن سمجھ, بولے یار ہمارے وہاں تو رات میں کامیابی ہے, ان کے وہاں دن میں کامیابی. سے دن میں کامیابی نکل رہی ہے. تو ایسی بات ذہن میں آ رہی, کچھ سمجھ میں تو آیا نہیں, پورا بیان اوپر سے گیا. خیر اس کے بعد وہ ساتھی آئے, ماشاء اللہ خوبصورت نوجوان تھے, سب انگلینڈ کے گورے گورے ساتھی ماما وغیرہ باندھے ہوئے تھے, سب ملے, مونکا کیا, گلے لگے اور یہ وہ آٹوگراف لیا. پھر میں نے کہا میں چلتا ہوں, تو بس آج میں کھانا کھا کے جاؤں ہمارے ساتھ. تو کھانا کھائے ماشاء اللہ. ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہمارے مولانا سہیب صاحب مہاراشٹر کے ذمہ دار, اس وقت میں وہ نوجوان تھے اور وہ امامت کرتے تھے مرکز میں. تو وہ اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنا رہے تھے, مجھے اچھی طرح آیا کہ پہلی تبلیغ کی روٹی جو کھائی میں نے ان کے ہاتھ کیا. تو وہ مولانا سہیب صاحب ابھی انتقال ہوا ماشاء اللہ, تو اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. تو بھائی پھر اس کے بعد میں کیا ہوا کہ نکلتا ہوں تو کہنے لگے نہیں آج اللہ کے گھر کی چٹائی میں سو جاؤ. اچھا اب بات آگے پہنچی, اب بات آگے بڑھ گئی. وہ کہتے ہیں کہ تبلیغ والوں کو انگلی دے تو پھر پورا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور بات پورا جنت میں لے جاتے پھر. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی کھانا آج اللہ کے گھر کی چٹائی پہ سو جاؤ, اللہ کے گھر کی چٹائی پہ سو جاؤ. آپ تو بھائی نرم گدوں میں سوتے ہو, ایئر کنڈیشن کمرے میں سوتے ہو. اس کا مزہ بھی چکھ لے. بہت ایک دم دل میں نا ایسی گھبراہٹ سے ہونے لگی, یار یہ بار بار اللہ کے گھر کی چٹائی, اللہ کے گھر کی چٹائی. میں ٹھیک ہے بھائی میں سو جاتا ہوں. تو سونے سے پہلے ہے نا وہ مشورہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں آئے ہوئے, جماعتیں آئی ہوئی, ان کی نگرانی کے لیے جو جاگے گا تو اس آنکھ کے اوپر جو اللہ پاک جہنم کی آنکھ حرام کر دے. تو یہ حدیث سنائی, تو بہت اثر ہوا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا. اچھا یعنی اتنا تعین ہو گیا بچنا ہے بھائی. اس چیز کے تصور میں دین اور دین میں کوئی فرق نہیں نظر آ رہا تھا, لیکن اثرات ایسے ہو رہے تھے کہ جہنم کی اب وہ خوف آ رہا تھا, اس سے بچنے کا ارادہ. بالکل. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو 2 میرے ساتھی نے آ کر کے اٹھایا. ہمارے وہاں پہ فاروق جناب ایک بندے ہیں ماشاء اللہ, ساتھی ٹیچر ہے وہ, تو آ کر کے اٹھایا, بولا عارف بھائی آپ جو ہے وہ آپ نے کہا تھا. تو میں اٹھ کر میں جو ہے مرکز کے دروازے پہ بیٹھ گئے. تو وہ اللہ رسول کی بات کرنی شروع کی. اتنے میں کچھ ساتھی جو پہلے سے اپنے تہجد میں رو رہے تھے, تو وہ رونا جو عجیب سا لگ رہا تھا, ایک دم ڈر سا لگ رہا تھا. وہ رو رہے تھے. میں نے پوچھا بھائی یہ کیوں رو رہے, کیا بات ہے, ان کو کیا ہوا, ان کو کیا ہو گیا, مسئلہ کیا ہے. کہنے لگے کہ بولے یہ جو یہی تو کام ہے. بولے مطلب کیا کام, کہ بولے ساری انسانیت کے لیے رو رہے ہیں, مسلمانوں کے لیے رو رہے ہیں. مطلب کیا ہے آج کے دور میں یار, آج ماں اپنے اولاد کے لیے, باپ اپنے اولاد کے لیے روتا ہے. سوتے لوگ آرام سے یہ وقت سونے کا, اور یہ لوگ اٹھ کے رو رہے ہیں. تو لوگ ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے, صحابہ رویا کرتے تھے. تو انہوں نے چند باتیں بتائی. پھر اس کے بعد میں اٹھا, جا کے میں نے وضو کر کے 2 رکعت نماز میں نے پڑھی, اور پڑھ کے جو ہے میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ اگر یہ سچے, اللہ میں تو گنہگار ہوں, یہ تو پکی بات ہے, وہ تو میں جانتا ہی ہوں. مطلب اقرار کر رہا ہوں, اپنا اقراری مجرم اقرار کروں. اللہ میں تو جانتی ہوں کہ میں گنہگار ہوں, کیونکہ بہت برا حال ہو جاتا. نماز نہیں, کچھ نہیں, جمعہ نہیں, رمضان آتا تو پتہ نہیں چلتا تھا. تو اللہ میں تو گنہگار ہوں, تو لیکن یہ بتا کر یہ سچے ہیں اور ان کا کام سچا ہے اور ان کا رونا سچا ہے, تو اللہ تو مجھے ہدایت اور ان کے ساتھ جوڑا. بس یہ بات نکل گئی منہ سے. اللہ تعالیٰ نکالتا ہے. میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے, یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے, وہ آٹومیٹیکلی ورڈز نکل گئے, اور جو ہے میں نے اللہ سے مانگا, میں سو گیا. تو جب میں سویا ہوں عابد بھائی, وہ جو فجر کی اذان میں آنکھ کھلی ہے, تو ایسا لگا جیسے کہ بھائی میں کہاں آ گیا, مکہ مدینہ میں آ گیا. اور وہ بندہ غفار, عبد الغفار ایک بندہ بچہ, بہت اچھی اذان دیتا, بالکل مکہ کی مدینہ کی اذان کی کاپی کرتا تھا وہ. تو ایسے جو ایک دم روح کھل گئی, اور جو سکون جو میں اپنے کہا اپنی بات میں نے شروعات کی, تو سکون زندگی میں نہیں تھا. اللہ نے اس چٹائی کے اوپر جو نیند عطا فرمائی, یوں کہے کہ نیند نے زندگی کو بدل دیا. اور بس پھر اس کے بعد میں فجر کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد میں 3 دن کا ارادہ, بیان کے بعد میں 3 دن کا ارادہ کیا. تو مجھے ایک علاقہ ہے وہاں قریب میں تلوجہ, وہاں 100% مسلمان رہتے ہیں, دعوت کا کام 100%. اور اتنا زبردست گاؤں ہے چھوٹا سا, ہر گھر میں فجر کے بعد میں آپ کو قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دے گی. ایک مستورات 3 دن میں ہم نے نہیں دیکھی وہاں پہ باہر, اور اگر ایک آدھ نظر بھی آئی تو پوری کمپلیٹ ڈھکی ہوئی, پوری ڈھکی ہوئی.
اور وہاں بچہ بچہ جو ہے وہ قرآن حافظ عالم اس گھر میں. اور ہم نے تو سنا اس گاؤں کے اندر رائٹس ہوئے تھے پہلے بامبے میں, تو اس وقت میں اللہ کی مدد باقاعدہ فرشتوں کو اترتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تھا. وہ گاؤں پورا گھیر لیے تھے ہندوؤں نے, غیروں نے پورا گھیر لیا تھا, اور اس وقت میں جو ہے فرشتوں کو اترتے ہوئے لوگوں نے دیکھا. تو وہ ایسی جگہ مجھے لے کر گئے. پہلا میرا 100 روزہ لگا 3 دن, پھر اس کے بعد مجھے ہر مہینے میں جانے لگا 3 دن اورنگ آباد اور بہت جگہ لے گئے. پھر اس کے بعد 1 سال جو ہے تقریباً مجھے لگا, میری گھر والی نے کہا کہ بس اب چھوڑ دو کام. یعنی کہ آپ تبلیغ کے ساتھ بھی تھے اور فلم میں بھی انڈیا میں بھی تھے, شوٹنگ بھی شوٹنگ پر نماز پڑھتا تھا, میں شوٹنگ پر نماز پڑھتا تھا. یعنی کہ اللہ نے نماز کو جو ہے نماز کی توفیق دے دی, اور وہ 3 دن کی برکت سے نماز کی توفیق ملی. اور شوٹنگ کے وقت میں میک اپ نہیں کرتا تھا, شوٹنگ پہ نماز پڑھتا تھا. تو اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تک نہیں, اللہ پاک فرماتا ہے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. تو جی بالکل نکال لایا, بالکل حق ہے. تو وہ نماز نے اپنا اثر دکھایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام منوج کمار گوڑ ہے. میں یو پی ایسٹ کانپور کا رہنے والا ہوں. میں ابھی جسٹ ممبئی میں نیا ہوں, مجھے یہاں پہ کوئی نہیں جانتا. کچھ دینی بھائی ہیں جو مجھے جانتے ہیں یہاں پہ. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس منچ کے تھرو, جو ہمارے ڈاکٹر ذاکر بھائی نے یہاں کے تھرو اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں مجھے یہ موقع دیا کہ مجھے آ کر کے اپنی کسی بات کو کہنے کا موقع ملے. میں ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں جو کہ اتنی سیپریٹ فیملی ہے, جو کہ مسلمان کا نام نہیں سننا چاہتی ہے. ایون میرے گھر میں مجھے پیس چینل کو دیکھنے اور سننے کی پرمیشن نہیں ہے. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے, کرم ہے ان کا, کہ میں اپنی فیملی کا سب سے بڑا بیٹا ہوں, اور مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا اور ذریعہ بنا پیس چینل, جس پہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار احمد, شیخ ثناء اللہ, جن کی تقریریں سنتا تھا, جن سے میرے سارے مسکنسیپشنز دور ہوئے. اور یو پی ایسٹ کا رہنے والا ہوں. میری عمر 25 سال ہے. میں ممبئی میں پہلی بار آیا ہوں. میں یہاں پہ کسی کو نہیں جانتا تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ نے میرے کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ اسلام کو صحیح اور غلط کا جو میرا کنفیوژن تھا وہ سارا دور ہو چکا, تو اب مجھے ایسی جگہ پہ پہنچائیے جہاں پہ میں اسلام کو پوری طرح سے فالو کر سکوں. چونکہ میری فیملی میں پورے کے پورے فیملی کے ممبرز اگینسٹ, کوئی بھی بندہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں. میں اپنے گھر میں اس طرح سے رہتا تھا کہ جیسے ایک لینڈ لارڈ کے یہاں کوئی ایک کرایہ دار رہتا ہے, بالکل اس طریقے سے, بالکل نیگلیکٹ کر کے وہ لوگ مجھے رکھتے تھے. میں یہ میسج ان اپنے گھر والوں کو بھی اور ان ہزاروں لوگوں کو جو مجھے یو پی ایسٹ کے جانتے, پورے یو پی ایسٹ کا پورا بندہ جو بھی مجھے دیکھ رہا ہوگا, جو مجھے جان رہا ہوگا, ان تک یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا ہے جس سے کسی معاشرے کو نقصان پہنچتا ہو. یہ کوئی ٹیررزم نہیں ہے, یہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہو. ایک ایسی فیملی کا بندہ جو کہ مسلمان کے لیے اتنی غلط فہمی رکھتا ہو, اسی گھر کا سب سے بڑا بچہ باہر نکل کر کے اس بات کو بتانے کے لیے تیار ہے کہ وہ ان کا دماغ ہے, یہ اسلام کی طرف سے نہیں ملا ہے. تو میں اس بات کو کہنا چاہتا تھا, اس بات کو بتانا چاہتا تھا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے موقع ملے گا کہ میں ڈائریکٹلی ڈاکٹر ذاکر صاحب کے سامنے آ کے ان کا شکریہ ادا کر پاؤں گا. اور جب میں نے پیس چینل دیکھا تو پیس چینل کے تھرو مجھے یہ پہلے پتہ چلا, چونکہ میں اس سے پہلے کچھ سوچتا ہی نہیں تھا. جو زندگی چل رہی ہے وہ زندگی میرے لیے کافی تھی. ماں ہے, باپ ہے, گھر کا سب سے بڑا تھا. میں ایک ویل اسٹیبلش فیملی کا بندہ تھا, تو مجھے ایسا کچھ سوچتا ہی نہیں لگتا تھا کہ مجھے کچھ اور بھی کرنا چاہیے. لیکن جب اس چینل کو دیکھا تو واقعی میں مجھے پتہ چلا کہ میں جہاں پہ ہوں نا وہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل زندگی تو موت کے بعد ہے. چونکہ میری زندگی جو ہے نا وہ صرف یہی سوچتی ہے کہ میں جو کچھ بھی سوچ رہا ہوں میری زندگی کے دائرے میں ہے. لیکن اصل زندگی جو شروعات ہوتی ہے وہ موت کے بعد. اور میرا ہندو ریلیجن مجھے یہ سکھاتا ہے کہ موت کے بعد نہ جانے کتنے سارے جنم ہیں. ہمارے وید ہمیں سکھاتے ہیں ناتسیہ پرتما استی, پھر بھی ہم پرتما کو مانتے, مورتی کو مانتے, دیوی دیوتاؤں کو مانتے. ہمارا وید ہمیں بتاتا ہے ایکم برہمم دتیو ناستی, یعنی کہ بھگوان ایک ہے, دوسرا نہیں ہے ہی نہیں. اس کے بعد بھی ہم 36 کروڑ دیوتاؤں کو مانتے. تو ہم اپنے وید کو کیوں نہیں پڑھتے, ہم اپنے وید کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ہمارا وید ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے. ہندوازم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے بھگوان اس پوری دنیا کو چلانے والے اس زمین پر آئے, اس زمین پر وہ خود آئے. بھگوان رام یہیں پیدا ہوئے, بھگوان شری کرشن یہیں پیدا ہوئے, اور ان کے پیدا ہونے کے بعد بھی انہوں نے ہمارے لیے کوئی بھی چیز ریٹرن کر کے نہیں دیا. آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا, ایک چھوٹی سی بات جو میرے دل میں ہے, سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کو ایک بار سنیں ضرور,
क्योंकि हमारे भगवान जब हमारी इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज़ रिटर्न में नहीं छोड़ी. उनके जाने के बाद तुलसीदास ने लिखी, उनके जाने के बाद गोस्वामी जी ने लिखी. तो भगवान बेहतर लिख सकते थे क्या ये उनके बाद वाले बेहतर लिख सकते थे? दूसरी बात, इस पूरे वर्ल्ड में ए से लेके जेड तक की कंट्री है. ए से अमेरिका भी होता है, ए से ऑस्ट्रेलिया भी होता है. हिंदुइज्म जो है सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्री है, इंडिया, मॉरिशस और तीसरा नेपाल अभी घोषित हुआ है. ठीक है. और श्रीलंका, जहाँ पे भगवान श्री राम ने जा करके रावण का वध किया था, जिससे दशहरा मनाते हम, उनके क्रिएशन के बाद उनके जब उन्होंने बुराई पे अच्छाई की जीत पा ली थी, तो जीत पा ली थी उसके बाद, यानी कि भगवान जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, हम ऐसा सोचते हैं, हिंदुज़म ऐसा सोचता है, जब उन्होंने किसी स्पेसिफिक कंट्री पे जा करके वहाँ पे बुराई की हार करके अच्छाई की जीत कर ली, तो आज तक वो भगवान को पूजने वाले उस देश में हिंदुज़म क्यों नहीं है? तो ये सारी चीज़ें, ये इस्लाम जो हमें सिखाता है, इस्लाम का जो मैसेज है, वो सारी चीज़ें हमें ये सिखाती है कि हम मिसकंसेप्शन पे ना जाए, हम देखा देखी पे ना जाए. अगर कोई मुसलमान गलत करता है तो हम ये नहीं सोचे कि वो इस्लाम है. वो मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता. तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा मैं मुकम्मल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. और अपनी ज़िंदगी में इस खुशी को महसूस करते हुए, ये खुशी आप सारे भाइयों से बांटते हुए, सारी बहनों से बांटते हुए, सारी माँओं से बांटते हुए, आप सभी के सामने ये इकरार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है. ये मेरी फैमिली वाले या मेरे यूपी वाले या जितने भी लोग देख रहे हो, मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मैं इस्लाम में हूँ. माशाअल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ. आपने पीस टीवी का पैगाम जो नटशेल में दिया, लगता है कि माशाअल्लाह इतनी बार देखिए कि आपके जहन में उतर गया और आप उसको मेमोराइज कर चुके. मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने पीस टीवी का मैसेज एक नटशेल में दिया. और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आपने कहा माशाअल्लाह, और जो आपने याद के हवाले के साथ जो श्लोका, माशाअल्लाह, आपने कहा कि आप एक खुदा में मानते हैं जिसका कोई माबूद नहीं. बिल्कुल. आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? कोई शक नहीं. आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? मेरे बिल्कुल. माशाअल्लाह. आप पे कोई ज़बरदस्ती कर रहा है? कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेल सेटिस्फैक्शन है, विदाउट एनी प्रेशर. विद योर हार्ट. माशाअल्लाह, आप तो शहादत के कंडीशन भी रट लिए पीस टीवी से. माशाअल्लाह. इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप उसे दोहराएं. इंशाअल्लाह ताला. अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. माशाअल्लाह, आपका अरबी भी एकदम माशाअल्लाह अच्छी है. मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है. माशाअल्लाह, मेरे हिसाब से आप दिल से पहले से ही मुसलमान थे, अभी लोगों के सामने जाहिर किया. और आप जो कहना चाहते थे, यूपी में कई लोग आपको जानते, ये लाइव टेलीकास्ट है पूरे दुनिया में और हमारी व्यूअरशिप तकरीबन 10 करोड़ है, 100 मिलियन. इट इज़ द लार्जेस्ट वॉच्ड स्पिरिचुअल चैनल, रिलीजियस चैनल इन द वर्ल्ड. अल्हम्दुलिल्लाह, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मजहबी चैनल, क्रिश्चियन चैनल से भी ज़्यादा और दिगर इस्लामिक चैनल से भी ज़्यादा पीस टीवी अल्हम्दुलिल्लाह. और इस देश में भी करोड़ों लोग देखते हैं और जाहिर है कि कई यूपी वाले भी देखते होंगे. जी. आपने शहादा सिर्फ यहाँ लाखों लोग के सामने नहीं दिया. आज का मजमा माशाअल्लाह जी, अल्लाह जानता है कितने लोग हैं, लेकिन लाखों की तादाद है, एक सैलाब है. इनके अलावा करोड़ों लोग पीस टीवी पे देखते, उनने भी आपकी शहादत को सुना, आपके शॉर्ट मैसेज को सुना. मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ. अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन ज़िंदगी दे, लेकिन आखिरत में और बेहतरीन ज़िंदगी दे. और आप जानते हैं कि आपने दुनिया के ऐशो आराम को ठुकराया क्योंकि आप जानते हैं कि आखिरत की ज़िंदगी इस दुनिया से बेहतर है. फिर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुआ करो कि इस ज़िंदगी में भी, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों क़िना अज़ाबिन नार. मैं दुआ करता अल्लाह ताला से कि आपको इस ज़िंदगी और आखिरत में भी सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे और आपको जहन्नम से बचाए और आपको जन्नत में डाले. आमीन आमीन सुम्मा आमीन. जज़ाकल्लाह शुक्र. जी, मेरे कुछ दोस्त, कुछ भाई है जो मेरा नाम मुस्तफ़ा के लिए बोल सकते, तो ये नाम कंटिन्यू कर सकते. मुस्तफ़ा माशाअल्लाह बहुत अच्छा नाम. भाई साहब चाहते हैं कि मुस्तफ़ा अच्छा नाम है, बिल्कुल अच्छा नाम है. जी, मुस्तफ़ा माशाअल्लाह बहुत अच्छा नाम है और आप अपने आप को मुस्तफ़ा बुला सकते हैं माशाअल्लाह. गुजारिश आपसे कि एक हिंदी में कुरान शरीफ अगर मुझे मिले. ज़रूर, आप अगर स्टेज पे आ सकते हैं मैं आपको इंशाअल्लाह. अस्सलाम वालेकुम.
ناظرین، آپ نے عارف خان کی روداد سنی، یہ تو واقعی جو ہے وہ ایک روداد ہے جو کمال کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ کیسے موڑا آپ نے سن لیا۔ دیکھیں، یہ اس دنیا سے نکل کے آئے جہاں ان کے لیے آسائش اور ہر قسم کی سہولیات تھیں، لیکن وہاں عزت، شہرت، دولت، عورت، ہر چیز کے ہوتے ہوئے ہر چیز کو چھوڑ کر انہوں نے راہ راست کو اختیار کیا۔ اللہ نے ان کو توفیق دی۔ تو آج ہم یعنی اس وقت کی نئی جنریشن جو ہے وہ لپکتی ہے اس نئی دنیا کی طرف کہ چمکتی اور دمکتی دنیا کی طرف ہم لپکیں۔ کسی کے یہ جذبات ہیں کہ میں فلم انڈسٹری میں جاؤں، کسی کے یہ جذبات ہیں کہ میں جو ہے وہ سنگر بنوں گا۔ تو یہ آدمی یہ ساری چیزیں چھوڑ کر آیا۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دیں تو اس کو کوئی گمراہ کر نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہدایت دے دے، اور ہدایت پر اور دین پر ہی اللہ تعالیٰ سب کو موت دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔